اولتی کی ٹپاٹپ 70 سالہ بچے کے ذہن میں تصویریں گڈمڈ ہونے لگتی، خوشبوئیں، نرماہٹیں اور آوازیں بھی تصویریں بن کر ابھرتی۔ اسے اپنے گاؤں میں مینہ برسنے کی ایک آواز الگ سنائی دیتی، ٹین کی چھت پر تڑ تڑ بجتے ہوئے تاشے، سوکھے پتوں پر کراری بوندوں کا شور، پکے فرش پر جہاں انگل بھر پانی کھڑا ہو جاتا وہاں موٹی بوند گرتی تو ایک موتیوں کا تاج سا ہوا میں اچھل پڑتا۔ تپتی کھپریلوں پر اڑتی بدلی کے جھالے کی سنسناہٹ، گرمی دانوں سے اپڑے بالغ بدن پر برکھا کی پہلی پھوار جیسے کسی نے مینتھول میں نہلا دیا ہو، جوان بیٹے کی قبر پر پہلی بارش اور ماں کا ننگے سر آنگن میں آ کر آسمان کی طرف دیکھنا، پھبک اٹھنے کے لیے تیار مٹی پر ٹوٹ کے برسنے والے بادل کی ہراول گرم لپٹ، ڈھولک پر ساون کے گیت کی تال پر بجتی چوڑیاں اور بے تال قہقہے، سوکھے تالاب کے پیندے کی چکنی مٹی میں پڑی ہوئی دراڑوں کے لوازاتی جال میں ترسا ترسا کر برسنے والی بارش کے سرسراتے ریلے، تھونی سے لٹکتی ہوئی لالٹین کے سامنے تاحد روشنی موتیوں کی رم جھم جھالر، ہمک ہمک کر پرانے آنگن میں گرتے پر نالے، آموں کے پتوں پر مجیرے بجاتی نرسل بوجھار اور جھولوں پر پینگیں لیتی دوشیزائیں، اور پھر رات کے سناٹے میں پانی تھمنے کے بعد سوتے جاگتے اولتی کی ٹپاٹپ تک پہنچتے پہنچتے قبلہ کی آنکھیں جل تھل ہو جاتی۔ بارش تو ہم انہیں اپنے لاہور اور نتھیا گلی کی ایسی دکھا سکتے تھے کہ عمر رفتہ کی ساری ٹپاٹپ بھول جاتے، پر اولتی کہاں سے لاتے۔ اسی طرح ہم ملتان سے ایک پیش کر سکتے تھے، دسہری، لنگڑا، سمر بہشت، انور ٹول، لیکن ہمارے پنجاب میں تو ایسے درخت ناپید ہیں جن میں آموں کی بجائے دوشیزائیں لٹکی ہوئی ہوں۔ چنانچہ ایسے نازک موقع پر ہم خاموش، ہم تنگوش بلکہ خرگوش بنے اولتی کے ٹپاٹپ سنتے رہتے۔ قبلہ کا ریڈیو اونچا سنتا تھا۔ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرنے میں تو خیر کوئی نقصان نہیں، ہمارا مطلب ہے دریا کا نقصان نہیں، لیکن قبلہ تو سینکڑوں فٹ کی بلندی سے گرتے ہوئے آبشار نیاگرا پر تیر کر چڑھنا چاہتے تھے، یا یوں کہیے کہ تمام عمر نیچے اترنے والے ایس کے لیٹر سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور ایس کے لیٹر بنانے والوں کو گالیاں دیتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے، مشتاق میاں، یہ تمہارا کراچی بھی عجب مردم ناشناس شہر ہے، نہ خریداری کی تمیز، نہ خردی کے آداب، نہ کسی کی بزرگی کا لحاظ ملاحظہ۔ میں جس زمانے میں بشارت میاں کے ساتھ بہار کالونی میں رہتا تھا، ایک بیٹری سے چلنے والا ریڈیو خرید لیا تھا۔ اس زمانے میں ریڈیو میں کار کی بیٹری لگانی پڑتی تھی، بہار کالونی میں بجلی نہیں تھی، اس کا رکھنا اور چلانا ایک درد سر تھا۔ بشارت میاں روزانہ بیٹری اپنے کارخانے لے جاتے اور چارج ہونے کے لیے آرا مشین میں لگا دیتے۔ 7-8 گھنٹے میں اتنی چارج ہو جاتی کہ بس 1-8 گھنٹے BBC سن لیتا تھا۔ اس کے بعد ریڈیو سے آرا مشین کی آوازیں آنے لگتیں اور میں اٹھ کر چلا آتا۔ گھر کے پچھواڑے ایک 25 فٹ اونچی نہایت قیمتی بے گانٹھ بلی گاڑ کر ایریل لگا رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ ریڈیو اونچا سنتا تھا۔ آئے دن پتنگ اڑانے والے لونڈے میرے ایریل سے پیچ لڑاتے، مطلب یہ کہ اس میں پتنگ الجھا کر زور آزمائی کرتے۔ ڈور ٹوٹ جاتی، ایریل خراب ہو جاتا۔ ارے صاحب، ایریل کیا تھا، پتنگوں کا فضائی قبرستان تھا۔ اس پر یہ کٹی پتنگیں 24 گھنٹے اس طرح پھڑپھڑاتی رہتی جیسے سڑک کے کنارے کسی نوفتیدہ پیر کے مزار پر جھنڈیاں۔ 25 فٹ کی اونچائی پر چڑھ کر ایریل دوبارہ لگانا، نہ پوچھیے کیسا عذاب تھا۔ بس یوں سمجھیے سولی پہ لٹک کے BBC سنتا تھا۔ بہرحال جب برنس روڈ کے فلیٹ میں منتقل ہونے لگا تو سوچا وہاں تو بجلی ہے، چلو ریڈیو بیچتے چلیں۔ بشارت میاں بھی عاجز آ گئے تھے، کہتے تھے اسے تو پتنگوں کی پھڑپھڑاہٹ براڈ کاسٹ ہوتی رہتی ہے۔ ایک دور کے پڑوسی سے 250 روپے میں سودا پکا ہو گیا۔ الصبح وہ نقد رقم لے آیا اور میں نے ریڈیو اس کے حوالے کر دیا۔ رات کو 11 بجے پھاٹک بند کرنے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اور اس کے بیل جیسی گردن والے 2 بیٹے کدال پھاوڑا لیے مزے سے ایریل کی بلی اکھاڑ رہے ہیں۔ میں نے ڈبٹ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سینہ زوری دیکھیے، کہتے ہیں بڑے میاں بلی اکھاڑ رہے ہیں، ہماری ہے۔ 250 روپے میں ریڈیو بیچا ہے، بلی سے کیا تعلق؟
تلک نہیں تو ہمارے ساتھ چلو اور ذرا بلی کے بغیر بجا کے دکھا دو، یہ اس کی ایسیسری ہے۔ نہ ہوا کان پر سالے کی زبان گدی سے کھینچ لیتا اور ان حرامی پلوں کی بیل جیسی گردن ایک ہی بار میں بھٹا سی اڑا دیتا۔ میں نے زندگی میں ایسا بد معاملہ بے ایمان آدمی نہیں دیکھا۔ اس اثنا میں وہ نابکار بلی اکھاڑ کے زمین پر لٹال چکا تھا۔ ایک دفعہ جی میں توئی کے اندر جا کے 12 بور لے آؤں اور اسے بھی بلی کے برابر لمبا لٹال دوں۔ پھر خیال آیا کہ بندوق کا لائسنس تو ختم ہو چکا ہے اور کمینے کے منہ کیا لگنا، اس کی بے قصور بیوی رانڈ ہو جائے گی۔ وہ زیادہ قانون چھاٹنے لگا تو میں نے کہا، جا تو کیا سمجھتا ہے، بلی کی حقیقت کیا ہے، یہ دیکھ، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ قبلہ حویلی کی تصویر دکھاتے ہوئے رہ گئے اور وہ تینوں بلی اٹھا کر لے گئے۔ معذور بیوی اور گشتی چلم۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جس کا کسی نے ان کو اشارتاً بھی ذکر کرتے نہیں سنا۔ ہم اس کی طرف ابتدائی حصے میں اشارہ کر چکے ہیں۔ ان کی شادی بڑے چاو چونچلے سے ہوئی تھی۔ بیوی بہت خوبصورت، نیک تینت اور سلیقہ شعار خاتون تھی۔ شادی کے چند سال بعد ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ پہنچوں تک دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئیں۔ قریبی اعزاء بھی ملنے سے گریز کرنے لگے۔ روزمرہ کی ملاقاتیں، شادی غمی میں شرکت، سبھی سلسلے رفتہ رفتہ منقطع ہو گئے۔ گھر کا سارا کام نوکر اور مامائیں تو نہیں کر سکتی۔ قبلہ نے جس محبت اور دل سوزی سے تمام عمر بے عذر خدمت کی اور دیکھ ریکھ کی، اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی چوٹی بے گندی اور دوپٹہ بے چناؤ ہو یا جمعے کو کاسنی رنگ کا نہ ہو۔ سال گزرتے چلے گئے۔ وقت نے سر پر کاسنی دوپٹے کے نیچے روئی کے گالے جما دیے، مگر اب ان کی توجہ اور پیار میں ذرا جو فرق آیا ہو۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اثار اور رفاقت کا یہ پیکر وہی مغلوب الغضب آدمی ہے جو گھر کے باہر ایک چلتی ہوئی تلوار ہے۔ زندگی بھر کا ساتھ ہو تو صبر اور صبح کی آزمائش کے 1000 مرحلے آتے ہیں، مگر انہوں نے اس معذور بیوی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی جلاہٹ اور غض و غضب کی ابتدا اسی سانح معذور سے ہوئی۔ وہ بیوی تو مسلح پر ایسی بیٹھیں کہ دنیا ہی میں جنت مل گئی۔ قبلہ کو نماز پڑھتے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن زندگی بھر جیسی سچی محبت اور راتوں کو اٹھ کر جیسی بے عذر اور خاموش خدمت انہوں نے 40 برس تک کی، وہی ان کی عبادت اور ریاضت، وہی ان کا ورد و وظیفہ اور وہی ان کی دعائے نیم شبی تھی۔ وہ بڑا بخشنہار ہے، شاید یہی ان کا وسیلہ بخشائش بن جائے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ بیوی سے ان کی پریشانی نہ دیکھی گئی۔ خود کہا کسی رانڈ بیوہ سے شادی کر لو، بولے ہاں بھگوان کریں گے، کہیں 2 گز زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو نہ جانے کب سے ہماری برات کی راہ دیکھ رہا ہے، وہیں 4 قدموں پہ ڈولا اترے گا۔ بیوی مٹی سدا سہاگن ہے، سو جائیں گے ایک روز ہم زمین اوڑھ کے ہم بھی۔ بیوی کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو بات کا رخ پھیر دیا۔ وہ اپنے ساری امیجری لکڑی حقے اور تمباکو سے کشید کرتے تھے۔ بولے بیوی، یہ رانڈ بیوہ کی قید تم نے کیا سوچ کے لگائی؟ مانا کہ شیخ سادی کہہ گئے ہیں، زن بیوہ مکن اگرچہ حور است، مگر تم نے شاید وہ پوربی مثل نہیں سنی، پہلے پیوے بھکوا، پھر پیوے تمکوا، پیچھے پیوے چلم چاٹ۔ یعنی جو شخص پہلے اوقا پیتا ہے وہ بدھو ہے، کہ دراصل وہ تو چلم سلگانے اور تو پر لانے میں ہی جٹا رہتا ہے۔ تمباکو کا اصل مزہ تو دوسرے شخص کے حصے میں آتا ہے، اور جو آخر میں پیتا ہے وہ جلے ہوئے تمباکو سے خالی بھک بھک کرتا ہے۔ جدھر جائیں دہکتے جائیں۔ کراچی میں دکان تو پھر بھی تھوڑی بہت چلی، مگر قبلہ بالکل نہیں چلے۔ زمانے کے تغیر اور گردش پر کس کا زور چلا ہے جو ان کا چلتا؟ حوادث کو روکا نہیں جا سکتا، ہاں تہذیب حواس سے حوادث کا زور توڑا جا سکتا ہے۔ شخصیت میں پیچ پڑ جائیں تو دوسروں کے علاوہ خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں، لیکن جب وہ نکلنے لگیں تو اور زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ کراچی ہجرت کرنے کے بعد اکثر فرماتے کہ 1.5 سال جیل میں رہ کر جو تبدیلی مجھ میں نہ آئی وہ یہاں 1 ہفتے میں آ گئی۔ یہاں تو بزنس کرنا ایسا ہے جیسے سنگھاڑے کے تالاب میں تیرنا۔ کانپور ہی کے چھٹے ہوئے چھاکٹے یہاں شیر بنے دندناتے پھرتے ہیں۔
اور اچھے اچھے شرفا ہیں کہ گیدڑ کی طرح دم کٹوا کے بھٹ میں جا بیٹھے، ایسا بجوگ پڑا کہ خود بخود بل میں ہے ہر شخص سمایا جاتا۔ جو دانا ہے وہ اپنے دم میں چھپائے بلوں میں گھسے بیٹھے ہیں، باہر نکلنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اور اس پر مرزا نے ہمارے کان میں کہا، انیس تم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ۔ ایک دوست نے اپنی آبرو جوخم میں ڈال کر قبلہ سے کہا کہ گزرا ہوا زمانہ لوٹ کر نہیں آ سکتا، حالات بدل گئے ہیں، آپ بھی خود کو بدلیے۔ مسکرائے، فرمایا خربوزہ خود کو گول کر لے تب بھی تربوز نہیں بن سکتا۔ بات دراصل یہ تھی کہ زمانے کا رخ پہچاننے کی صلاحیت، حلم و بردباری، نرمی اور لچک نہ ان کی سرشت میں تھی اور نہ زمیندارانہ ماحول اور معاشرے میں ان کا شمار خوبی میں ہوتا تھا۔ سختی، خودرائی، تمکنت، خشونت اور جلالی مزاج عیب نہیں، بلکہ فیوڈل کردار کی راستی اور مضبوطی کی دلیل تصور کیے جاتے تھے۔ اور زمیندار تو ایک طرف رہے اور زمانے کے علماء تک ان کے اوصاف پر فخر کرتے تھے۔ ہم نہ نکہت ہیں نہ گل ہیں جو مہکتے جاویں، آگ کی طرح جدھر جاویں دہکتے جاویں۔ قبلہ کے حالات تیزی سے بگڑنے لگے تو ان کے بہی خواہ میاں انعام الہی نے جو اپنی خردی کے باوصف ان کے مزاج اور معاملات میں درخور رکھتے تھے، عرض کیا کہ دکان ختم کر کے ایک بس خرید لیجئے، گھر بیٹھے آمدنی کا وسیلہ ہے، روٹ پرمٹ میرا ذمہ، آج کل اس دھندے میں بڑی چاندی ہے۔ یک بارگی جلال آ گیا، فرمایا چاندی تو طبلہ سرنگی بجانے میں بھی ہے۔ ایک وزاداری کی ریت بزرگوں سے چلی آ رہی ہے جس کا تقاضا ہے کہ خراب و خوار ہی ہونا مقدر میں لکھا ہے تو اپنے آبائی اور آزمودہ نسخے سے ہوں گے۔ بندہ ایسی چاندی پر لات مارتا ہے، چرخ اب ہمیں جو دے ہے نہیں لیتے ہم، کنین بھی گو دے ہے نہیں لیتے ہم لیتے ہیں جب ڈھب سے، نہیں دیتا وہ جس ڈھب سے کہ وہ دے ہے نہیں لیتے ہم۔